السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تمہارا دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ چلیے آج کی ویڈیو اسی ٹاپک میں ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، تمہارا دل کسی پریشانی، کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے تو جانتے ہو میرا اللہ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ جو تم مانگتے ہو اسے وہ اور بھی بہتر بنا دے گا۔ اسے سب پتہ ہے کہ کب کیسے تمہارے پاس وہ چیز پہنچانا ہے، کب پہنچانا بہتر ہے۔ جو تم چاہتے ہو، جس چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ بہت دیر ہو رہی ہے، دراصل وہ تمہاری جلد بازی ہوتی ہے کہ فٹافٹ سب مل جائے۔ جو تم چاہتے ہو، مگر صبر کرنا پڑے گا، تبھی تو چیزیں صحیح ہوں گی۔ ہاں پتہ ہے صبر مشکل ہے، بہت مشکل، بلکہ شاید مشکل لفظ بھی کم ہے، کیونکہ کبھی کبھی صبر کرتے سالوں گزر جاتے ہیں تو کبھی ساری زندگی۔ مگر یہ بھی سچ ہے جس نے صبر کر لیا اس کو اس کا صلہ بہت خوبصورت ملتا ہے۔ ابھی نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، اللہ پر چھوڑ کر اس پر یقین کر لو، کیونکہ جب بھی تمہاری دعاؤں کا جواب آئے گا وہ کن سے خالی نہیں آئے گا۔ بس اللہ پاک پر یقین رکھو، کیونکہ ان کی تدبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خواب سے بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کے بارے میں ٹھان لیتے ہو نا، تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور وہ کریم اللہ خود تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھا کرو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے۔ وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اس نے اگر زخم دیا ہے تو مرہم بھی وہی لگائے گا۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانس روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ دیکھ نہیں رہا ہو، اور اللہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے ہم کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہ ہو۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی گئی۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہ میرا یقین نہیں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور، رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے،
تمہاری مشکلات بھی عارضی ہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتے رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح ہی اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ یہ جو پوچھتے ہیں کہ تیرے چہرے کی چمک کہاں چلی گئی، بیمار ہے کیا تو؟ تو اور لوگ پوچھتے ہیں تیرے چہرے کی رونق کہاں گئی، وہ چہرے کو پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہی ہے، اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والے کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے غمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد اور مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے تو وہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ پاک اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ کالی، چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیرے والی ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے، اگر دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کے 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے ہیں، پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح شام جنت پیش کی جاتی ہے، اور جو دوزخی ہے اس کو صبح شام دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پاک بھیجے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ پیٹ کے مرض سے مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں جو بھی موت کا سبب بن جائے
اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ مومن دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے، مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے قبر کہتی ہے، تیرا آنا برا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھ سے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ چغلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔